دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے باڑہ سیاسی اتحاد کے زیر اہتمام تیرا کے متاثرین کے مسائل پر اہم جرگے کا انعقاد کیا گیا۔ قبائلی مشران نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ جرگے کے شرکاء نے امن کے حق میں کھل کر آواز بلند کی اور صوبائی حکومت کی جانب سے تیرا متاثرین کے لیے مختص فنڈز میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر شدید تنقید کی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو اس خبر سے متعلق۔ باڑہ سیاسی اتحاد کے زیر اہتمام تیرا کے متاثرین کے مسائل پر اہم جرگہ۔ قبائلی مشیران نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جرگے کے شرکاء نے امن کے حق میں کھل کر آواز بلند کی ہے اور صوبائی حکومت کی جانب سے تیرا متاثرین کے لیے مختص فنڈز میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر شدید تنقید کی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو اس خبر سے متعلق۔ باڑہ سیاسی اتحاد کے زیر اہتمام تیرا کے متاثرین کے لیے اہم مسائل پر جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قبائلی مشیران نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائے گا۔ دیکھیں، جو باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا کے معاملے پر ہونے والا اہم جرگہ ہے، اس سے جو قبائلی مشران کا خطاب ہوا ہے، اس کے جو سیدھا نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو شرکاء ہیں انہوں نے تیرا سے عارضی نقل مکانی کرنے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جرگے کے شرکاء نے کھل کر امن کے حق میں آواز بلند کی ہے اور جرگہ مشران نے تیرا متاثرین کے لیے مختص فنڈز میں صوبائی حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر شدید تنقید کی ہے۔ تیرا متاثرین نے 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت ناقابل قبول ہے، یہ جرگہ مشران کا کہنا تھا۔ اور اپنی جو تقاریر ہیں ان میں جو قومی جرگے کا ایجنڈا ہے وہ سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیری آفریدی نے پیش کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے خوارج کے ساتھ 2 مرتبہ جرگہ کیا، اس کے بعد جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیرا کے مشران کو سونپ دی، مگر دونوں جرگے ناکام رہے۔ جو جرگہ مشران ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ متاثرین تیرا کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک اجتماعی قومی مسئلہ ہے جس کے حل میں مزید تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ آبادی کے عارضی انخلاء کے تمام مراحل اور بات چیت کے دوران صوبے کی اور بالخصوص ضلع خیبر کی سیاسی قیادت موجود تھی، جن سے مشاورت کے بعد ہی آبادی کے عارضی انخلاء کا فیصلہ کیا گیا۔ وادی تیرا میں فوری طور پر مکمل امن بحال کیا جائے اور مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے، یہ بھی اس جرگے سے مطالبہ سامنے آیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خوارج کی جانب سے تیرا میں جاری فائرنگ، شیلنگ، گھروں پر مارٹر حملے اور کوارڈ کاپٹر گرانے جیسے اقدامات کو فوری طور پر بند کیا جائے، کیونکہ یہ عمل عام شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تیرا متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے اور متاثرین سے کیے گئے تمام وعدوں اور معاہدوں کو تحریری اور عملی طور پر تسلیم کر کے نافذ کیا جائے۔ یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ متاثرین کے گاڑیوں کے واجب الادا بقایا جات فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ اگر ادائیگی نہ کی گئی تو ہم ان گاڑیوں کو جلوس کی شکل میں پشاور لے جائیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے۔ متاثرین تیرا کی رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت، اقربا پروری، انتظامی نااہلی اور کرپشن کی غیر جانبدار تحقیقات کی جائیں اور ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ٹھیک ہے، احمد ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر، باڑہ سیاسی اتحاد کے زیر اہتمام تیرا کے متاثرین کے مسائل پر اہم جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں وہاں کے متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ وادی تیرا تو مسئلہ دیکھیں اس میں 4-5 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو سوشل اور پولیٹیکل ہے، جس میں جو متاثرین ہیں ان کی وہاں سے ٹیمپریری نقل مکانی ہے، ان کو ٹرانسپورٹ دینی ہے، ان کو سیٹل کرنا ہے، سردی بھی کافی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل اونرشپ کا ہے کہ اگر کے پی گورنمنٹ شامل تھی اس میں ساری پروسیس میں اور سول ایڈمنسٹریشن بھی شامل تھی، تو پھر ابھی جو لال کیا جا رہا ہے، ڈیلے کیا جا رہا ہے اور عوام سفر کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چیف منسٹر صاحب جو ہے روزانہ وہ کوئی چھوٹی موٹی ریلی کر کے تو بس ایک ہی ان کا فوکس ہے۔ گورنرز کی کافی بری حالت ہے۔ پھر جو ہے اس میں آئی تھنک ایک بڑا اسٹرانگ میسج جو عوام ہے، مشیران ہیں اس علاقے کے متاثرین کے، انہوں نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا جی کہ فوری کے ساتھ بات چیت تو ہوئی ہے، لیکن پرابلی ابھی ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے اور اس میں گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، مارٹرز فائر کر رہے ہیں خوارج اور کچھ کوارڈ کاپٹرز یوز کیے جا رہے ہیں۔ تو مطلب دے جنرلی فیل کہ یہاں سے لیٹس سے دہشت گردی کا کلا کما ہونا چاہیے۔ اور یہ آئی تھنک اگر آپ بلوچستان کا دیکھیں تو سی ایم بلوچستان فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں
2 दिन से आपने देखा है कि वो फ्रंट पे जाके अपने जी। जवानों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आई थिंक दिल्ली टेलिंग है दे शुड रियलाइज पीटीआई गवर्नमेंट को कि आप लीड करें और पॉलिटिकल ओनरशिप से चीजें बेहतर होंगी, वरना फिर इस गवर्नमेंट का फायदा कोई नहीं है कि अगर आपने कमिट करके ऑन भी नहीं करना, अपने लोगों ने सफर करना, तो किस बात के लिए समझे में बैठे हैं लोग। बिल्कुल सर, और इस तरह एक और भी इसमें खबर सामने आई है कि जो मुतासरीन इनके लिए फ़ंड्स वगैरह अगर मुख्तस किए जाते हैं तो उसमें भी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इस पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हुकूमत कब इस पर एक्शन लेगी? देखिए, हर चीज तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। फेडरल गवर्नमेंट ने फंड्स भी अलोकेट किए, साउथ अगर फेडरल लेवल पे कोई कार्रवाई हो रही है तो उसमें मुतासरीन के लिए, और देन इट इज ऑलवेज साइफन थ्रू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डिलीवर करती है, बिकॉज में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे जाके करना होता है। इसमें कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर, और ये भी सेटल्ड एरियाज हैं, अभी ये कोई ट्राइबल एरिया तो नहीं रह गया, फाटा तो खत्म हो गया, तो उसमें बाकायदा पूरा निज़ाम काम कर रहा है। लेकिन इसके दौरान भी अगर आपने करप्शन करनी है, अगर आपने आवाम को सफर करना है, तो बड़े अफसोस की बात है। केपी की ओवरऑल भी गवर्नर साहब देख लें कि उसका बुरा हाल है, तो दिस इज द टाइम एक्चुअली के लोगों का हाथ थामे, और जो जिनका जो हक है उसके बाद लेट्स से डिस्प्लेस होते हैं तो उनको आपने आईडीपीज का एक दर्जा देना है, उसके बाद उनके कुछ हकूक हैं, साफ ज़ाहिर सर्दी है, उसमें शेल्टर भी है, उसके अलावा जो है क्लोथिंग है, फिर फूड का इंतजाम करना है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट सारे फंड देती भी है और इसके अंदर आई थिंक अगर करप्शन होती है तो मेरे ख्याल में तो बड़ा अफसोसनाक है। इस पर बंदा क्या कहे कि आपके अपने इलाके के लोग हैं, और ये जो इलाका है चीफ मिनिस्टर का अपना इलाका है तकरीबन, ये खैबर का इलाका इसी आई थिंक इलाके से बिलोंग करते हैं, तो उनको शायद अपने इलाके का भी पास नहीं है। मेरे ख्याल में इनको भी होश के नाखन लेने चाहिए, आवाम को रिलीफ भी दें, और ये जो दहशतगर्दी है तो कॉमन मसला है, पीटीआई का मसला तो नहीं है, इट इज़ अ प्रॉब्लम और चैलेंज फॉर एंटायर पाकिस्तान। उसमें केपी के अवाम है, केपी की एडमिनिस्ट्रेशन है, और आप नीचे देखेंगे पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बेचारे जानों की कुर्बानी भी दे देंगे। पॉलिटिकल ओनरशिप की कमी है, तो थोड़ा शर्म कर ले, और आई थिंक इस टाइम पे अवाम का हाथ थामे। लेकिन सर वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस भी नहीं होने दिए जाते, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें भी आई थिंक मेनली देखें, इसके अंदर अभी फिर बात बहुत आगे जाएगी। इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आपको पता है कि जो कुछ इलीगल अफगान हैं बॉर्डरिंग रीजन में सेटल्ड हैं, रिपेट्रिएट हुए, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी तादाद है। कुछ जो इलीगल अफगान के कैंप्स हैं अभी तक जो है वो उनको खत्म नहीं किया गया, और इसके अंदर फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पोलिटिकल लीडरशिप ने ही किरदार अदा करना है। तो जितना स्लो होगा, क्योंकि देखें अगर क्राइसिस में भी आपने पैसा ही बनाना तो लानत ऐसी गवर्नमेंट, मैं तो फिर यही कहूँगा। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, लेकिन ये टाइम नहीं है। बेसिकली इट्स मैटर ऑफ हजारों अवाम और उनके बच्चों की जिंदगियों का मसला है, और शदीद सर्दी है इन इलाकों में, टाइम स्नोफॉल भी होती है। मेरे ख्याल में जो है गवर्नमेंट को अवाम का हाथ थामना चाहिए, और अगर फिर ये इसी एटीट्यूड से चलते हैं तो फिर मे भी फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई फिर ऑप्शन नहीं रह जाएगी, फिर कुछ और ऑप्शन है जिन पे काम होगा।